اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں۔ پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہے علیین میں، بری جو ہے سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے۔ دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہوگی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ لدہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو۔ بھلے اس کا جواز موجود ہے، غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا، بالکل جھوٹا عقیدہ ہے۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا
23वें सफ़े का, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आयत नंबर है 31, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दी हैं, वो अब कभी भी वापस दुनिया में लौट के नहीं आने वाली। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, और इन सब के सब लोगों को अल्लाह ताला के हुजूर जमा करके हाजिर किया जाएगा, यानी क़यामत से पहले वो दुनिया में नहीं आ सकते। और जनाब जो सूरतुल वाक़िया की रिक्कत अंगेज आयात है ना, सूरतुल वाक़िया पारा नंबर 27 में बिल्कुल एंड पे जाके सेकंड लास्ट सूरत आती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस ट्रुथ को रिवील किया है। अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, तो क्यों नहीं होता कि जब रूह जो है वो गले में जाके अटक जाती है, यानी किसी की मौत का वक्त आ जाता है, नज़ा का वक्त, व अंतुम हीना इदिन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त वहां पे मौजूद ये सब कुछ देख रहे होते हो कि एक बंदे की रूह निकल रही है, तो रूह वापस क्यों नहीं ला सकते, वो आगे जिक्र आएगा उसका। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहे होते। ज़ाहिर अल्लाह अपनी शान के लायक, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, तो तुम क्यों नहीं जो है वो बदले दिख के दीन के मामले में कोई एस्केप रूट क्यों नहीं इख्तियार कर लेते, कहां भाग के जा सकते हो? तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो लौटा लो ना उसकी रूह अगर तुम सच्चे हो तो, मरे हुए को वापस ले आओ। तो ये अल्लाह ताला ने बेसिकली, इसका कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इस कायनात का क्रिएटर मैं हूं, जिंदगी मौत का मालिक मैं हूं। अगर तुम समझते हो ये तुम्हारे इख्तियार में है, तो जो मर रहा होता है उस वक्त तुम भी कसपुर्सी के साथ पास ही खड़े होते हो, तो उसकी रूह क्यों नहीं लौटा लेते? ये भी इसके सबूत में है कि जो बंदा मर गया वो अब दुनिया में वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल इजमाई अकीदा है, इसके खिलाफ कोई अकीदा रखता है तो वो कुफ्र है। अलबत्ता सही बुखारी और सही मुस्लिम में इशारतन मौजूद है रूह का लौटना इस हवाले से कि वो कब्र के अंदर, जैसा कि बरज़खी मामला है, हमें नहीं पता कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं तो वो जाने वालों के कदमों की आहट भी सुनता है, ताकि उसकी हसरत में इजाफा हो। अगर बदकार है और नेकोकार है तो वो खुश हो जाए कि मैं अपने माल अपने साथ लेके आया था। वो तो बुखारी में आता है मैयत अपनी चारपाई पे कलाम करती है दफनाने से पहले, जिन्नो इंस के सिवा सारी मखलूकात सुनती है, क्योंकि वो मुकल्लफ है ना, शरीयत के मुकल्लिफ है ना। और अगर ये सुन ले तो बेहोश हो जाए। वो कहती है मुझे किधर लेके जा रहे हो, और नेक मैयत कहती है मुझे जल्दी जल्दी उस तरफ ले जाओ। ये जनाब बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 है ना, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि अल्लाह ताला अहले ईमान को दुनिया की जिंदगी में भी उस कौल पर साबित कदम रखता है और आखिरत की जिंदगी में भी। तो नबी इस्लाम से पूछा कि ये कौन सा कौल है, तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप फरमाया ये दुनिया और आखिरत में, इससे मुराद ये कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उससे कब्र में सवाल किए जाते हैं, मर रब्बु का, तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी इस्लाम ने ये आयत पढ़ के कहा कि ये कुरान में भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला उससे साबित कदम रखता है कब्र के सवालात के अंदर। तो कब्र के अंदर जो उससे सवाल किए जाते हैं, वो जो रूह का लौटना है वो बरज़खी है, वो दुनिया में नहीं आ रही होती ना, उसको कोई कैमरा लगा के ऑब्जर्व कर सकता है। ये भी जरा ज़हन में रखिएगा, कोई ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, फरिश्तों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कैमरे या ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व हो सकती हैं, जो आलम में बरज़ख की चीजें हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो सकती हैं। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कब्र में मेरे बारे में भी पूछा जाता है, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था। वो कहता है कि हुजूर दिखाए जाते हैं ना कब्र में ना। अबू दाऊद में अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फीकुम, हम उस मर्द की बात कर रहे हैं जो तुम में मबूस हुआ था। तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो मोहम्मद थे अल्लाह के रसूल।
وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، کور میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے مر ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں، میں قبر کے 4 سوال میرا ایک کلپ بھی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھتا ہے، تائیں انہوں پتا لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتا چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے، باہر آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نگلوا دیا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے۔ تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد۔